اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ آپ کے کلام کا پڑھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا، ذہن نشین کر لینا، قرآن کے حقوق ادا کرنا، یہ سارا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ جو مشکلیں سمجھنے کے لیے آ رہی ہیں ان کو دور فرما دیجیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ So as it was, is the voice and the screen everything clear? جی سر بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ چلیے، so we decided to make a revision of these 12 ayahs on Tuesday, but unfortunately on Tuesday I had to attend a WebEx meeting, so the class was cancelled. We will finish inshallah these 12 ayahs today. And you know that you have to do all the grammar in your mind. Something is very important to be explained through grammar, you can do that. Otherwise, exactly how will you translate keeping the grammar in your mind and the sequence of the word? No new words should come, or if it is very necessary, it should be mentioned in bracket. So bracket میں اس کو، لیکن ترجمے میں ہم اس سے پہلے ایک بار ایوننگ کلاس میں یہ ریویژن اس کا بقرہ کی 11 آیتوں کا کر چکے ہیں۔ سو ہو وانٹس ٹو گو فرسٹ؟ اپنے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے تو اٹھائیے، یا نہیں تو اپنا کون سی آیت کرنا چاہ رہے ہیں شروع میں؟ 124 no, it's 124, from 124 to 135. Yes. Sajda Danish, number 1. And اگر کوئی ہاتھ اٹھانا نہیں آتا ہے تو just tell me who wants to do. Yes, Sajda. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی لما صحیح والا نا من آ رہا تھا 124. This is the جی سر last 12 آیات، جس کو آخری خطبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور طٰہٰ کی آخری آیتیں آپ کو عرش پہ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے جب دی گئی۔ پورے قصے میں، پورے سورہ طٰہٰ میں میگزیمم موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ یہ اس کے اوپر کامنٹری ہے، وہ سب بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، میسیجز ہیں اس میں۔ دیٹس گڈ۔ دا سیکنڈ ون از صدف اینڈ دا تھرڈ ون از حمیرہ۔ اوکے، وی ول گو ود دس سیکوینس، صدف اینڈ دین حمیرہ۔
اب کوئی گاڑی چلا رہی ہوں میں، روکوں گی گاڑی جب تو انشاءاللہ ابھی ہم آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچیں گے، پھر انشاءاللہ میں پڑھ لوں گی سر، میں آپ کو بتا دوں گی، ابھی میں گاڑی چلا رہی ہوں۔ 3 ہے ہمارے پاس، اور تعداد شرکا کی بھی کم ہے، 9 ہی ہے۔ کمن سائدہ کنٹینیو، بسم جی اللہ۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ سورہ طٰہٰ کا آخری خطبہ اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ کنکلیوژنز ہیں۔ ساری پوری کی پوری سورہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے اس میں کچھ احکامات ہیں اور کچھ حالات ہیں ان لوگوں کے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اراض کریں گے، یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، ان کے ساتھ ہونے والے جو بھی ان کے ساتھ ہوگا ان کا حشر۔ کالا، کہا، نہیں سوری سر، کہاں چلے گئے؟ آپ اسکرین نہیں آ جی رہا ہے۔ سر، جی سر۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جی سر، سر یہ جو ہے ٹرانسلیشن۔ جی سر، اور من جس نے اعرض منہ پھیرا، ان سے، ذکری میرے ذکر سے، جس نے منہ پھیرا میرے ذکر سے، فإن تو یقیناً لہو اس کے لیے ہے، معیشتاً گزر بسر یا روزگار یا روزی یا معیشت، زنکن یعنی بہت مشکل، ونحشرہ اور نحشرہ ہم انجام کریں گے اس کا، یوم القیامت قیامت کے دن۔ انجام نہیں ہے، حشر حشر، کے میں نے انجام نہیں ہے۔ حشر اٹھائیں گے سر، ہاں، اٹھائیں گے۔ حشر اسی سے ہے، حشرہ وہ اٹھایا، نحشر اسی سے فعل فاعل مفعول اٹھانا۔ یہ جو حشر میں اٹھیں گے تمام زندہ ہوں گے، تو وہ ہے نحشر، انجام نہیں۔ جی سر، تو ہم اٹھائیں گے اسے یوم القیامتی قیامت کے دن، اعمیٰ اندھا، یعنی اس حال میں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک بار پڑھ کے اس طرح سے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک بار غور سے سارے حضرات دیکھیں، میں بغیر آیت پڑھے کہ کیسے ترجمہ کر رہا ہوں، کہیں سے میں ریفر نہیں کر رہا ہوں، جی سر، ٹھیک ہے؟ یہ جی واہ صرف کنیکشن ہے، اور جو کوئی اعراض کرے، نہ مانے، ان ذکری میرے ذکر سے، ہے نا۔ اب اس کو میں تھوڑے سے اس کے کامنٹری بھی دیتے جاؤں گا کہ یہ جملہ شرطیہ ہے، اور ذکر ہو رہا ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا، یہ جواب شرط ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ دیٹ از دا سیکنڈ پارٹ۔ وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ بس یہ جواب فا جو ہے اس کے جواب کے لیے ہے، انا اس کا اسم اور خبر ہے، اس کے لیے۔ یہ معیشتاً جو ہے، معیشت جب اللہ کے احکام کو مانیں گے تو ہر چیز زندگی آسان ہو جائے گی، مشکل نہیں ہوگی، مشکل نہیں ہوگی۔ تو صرف معیشت، روزگار، کھانا پینا اس کے معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا جینا دشوار ہو جائے گا، مشکل میں پڑ جائے گا۔ گزر بسر کہہ سکتے ہیں، ہاں، گزر بسر کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ گزر بسر، اس میں خالی معیشت سے اکنامک کنڈیشنز یا کھانا پینا نہیں، بلکہ گزر بسر، اس کے روزانہ کی معمول کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کا دین ایسا ہے کہ اس کے اندر بڑا اطمینان قلب اور اطمینان کی زندگی ہے۔ تو ایک پہلا جواب بے شک جو بھی یہ کرے گا، من اعرض عن ذکری، اس کے لیے ایک کام تو یہ ہوگا، اس کی گزر بسر مشکل ہوگی، اور دوسرا یہ ہوگا، یہ واہ کے ساتھ اس سے معطوف ہے، ہم اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو اس کا جواب شرط ہے وہ جملہ اسمیہ انا سے دیا جا رہا ہے، دوسرا جواب شرط جملہ فعلیہ اور خبریہ سے دیا جا رہا ہے۔ We will raise him،
ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن. ٹھیک ہے، دونوں مل کے ایک مرکب ہو گیا، مضاف مضاف صلہ. کیسے اٹھائیں گے؟ آما. ٹھیک ہے، یہ اس کا حال ہو گیا، اس حال میں اٹھائیں گے. دیٹس گڈ. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ اس کی کامنٹری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کے قصے اور ان کی نافرمانیاں قوموں کی وہ سب بیان کر کے یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ اب اس دین کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ جو بھی اس کو فالو کرے گا، جو بھی اس پہ چلے گا، جو بھی اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کے لیے آسانیاں ہیں، اور جو نہیں ایکسیپٹ کرے گا وہ اس کی زندگی بھی مشکل ہوگی اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا. دیٹس گڈ. کم آن. دا نیکسٹ ون از صدف. بہت چھوٹی سی آیت لیے تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. قال وہ کہے گا، ربی اے میرے رب، لما حشرتنی تو نے کیوں، حشرتنی تو نے مجھے اٹھایا، تو نے مجھے اعمی اندھا، وقت اور کنتو اور میں تو تھا، بصیرن دیکھنے والا، آنکھوں والا. یہ کون ہے؟ وہ جس کا تو بھی بتائیں گے. جی سر، وہ وہی ہے جس نے پیچھے اعراض کیا اور جسے اندھا اٹھایا جائے گا. بس وہ آدمی جو بھی انسان اعراض کرے گا، اندھا اٹھایا جائے گا، اس سے اس کا جواب ہوگا جب اندھا اٹھے گا تو یہ کیا کہے گا؟ ربی لما. سو واٹ از دس ٹائپ آف سینٹینس؟ سر یہاں کالا سے یہ فعلیہ جملہ ہے. کالا اس کے آگے سارا پورا اس کا مقولہ ہے. پہلے ٹھیک کہہ رہی ہوں نا سر، آواز بھی آ رہی ہے؟ خلا کا جملہ نہیں ہے تو خلا تو بالکل الگ ہے. جی کالا کے ساتھ ایک ہو گیا، باقی پورا مقولہ ایک ہو جائے گا تو بعد مقولہ ہو جائے گا. ربی لما حشرتنی اعمی کیا ہے؟ سر یہ ربی جو ہے یہ پھر پکار ہو جائے گی، جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، پکارتے ہیں نادا منادا، اے میرے رب کہتے ہیں، جیسے پکارا جائے گا. تو حشر تنی جو ہے پھر کیوں کوشچن آ جائے گا کہ لما سے، اور حشر تنی کے جو ہے اس میں فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے نی کے ساتھ. اس میں مفعول بھی ہی ہے. پھر جو آما ہے وہ اس کا حال ہے کہ اس حال میں مجھے کیوں اٹھایا. تو جملہ کون سا ہوگا بولے آپ؟ سر ربی سے. ہاں، رب سے آما تک. سر یہ فعلیہ جملہ ہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعلیہ نہیں بولتے. کیا بولیں گے؟ فعلیہ کوشچن کیا جائے، انشائیہ ہے یا خبریہ؟ بس دو ہی قسم کے جملے ہوتے ہیں. نہیں انشائیہ سر، بس ختم، اتنی بات پوچھیں. میرے کو خبر نہیں ہے. خبریہ ہے تو الگ خبریہ فعلیہ ہوگا، یا انشائیہ فعلیہ ہوگا، ہے نا. انشائیہ ہوگا اس میں کوئی خبر نہیں ہوگی بلکہ ایک سوال کر رہا ہے، سوالیہ ہے. فعلیہ چلیے. اور آگے کانا کا جملہ ہے، کنتو بصیرہ، کانا ہے اس کے اندر، اور تا جو ہے اس کے پر پیش ہے، یہ اس کا کانا کا اسم ہے، اور بصیرن جو ہے، بصیرہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے کہ میں تو ایسا تھا. حال بھی ہے اور اس کا حال بھی ہے. ویری گڈ گڈ. اچھا. Now the next one is حمیرہ. کیوں یہ عائشہ ہاتھ نہیں اٹھائے؟ حسین عائشہ کیا ہو گیا تمہارا؟ ہاں، اس کے بعد حمیرہ کے بعد عائشہ کے بعد یس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. قال اللہ تعالیٰ یہ
مکالمے چل رہے ہیں، ایک کنورسیشن جو اللہ کے علم میں ہے. پہلے ٹرانسلیشن بالکل جیسا ہے ویسا ٹرانسلیشن، بعد میں کوئی کامنٹری گرامیٹیکلی ہے تو بعد میں. مین مقصد یہ ہے کہ گرامر اپنے ذہن میں کرتے ہوئے ہاؤ یو ٹرانسلیٹ اٹ، واٹ دیٹ از دا مین پرپز آف our reading or studying Quran. Exactly as per the words in the ayah, we have to translate it, keeping all the grammatical rules in our mind. They should work. وہ پس پردہ کام کریں گے. اس کے بعد جو ضروری باتیں آپ سمجھتے ہیں وہ آپ بتائیں گے. خالا وہ فرمائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کذالک اسی طرح، آتت کا وہ آئی تھی تیرے پاس، آیاتنا آیتیں ہماری، فنسیتہا تو بھلا دیا تو نے اس کو، وکذالک اور اسی طرح، الیوم آج کے دن، تنسا تو بھلا دیا جائے گا. تو اب گڈ، دیٹ از گڈ. تو اب خالہ یہ جو مکالمے چل رہے ہیں وہ من آرزہ، جو بھی دنیا میں وہ شخص جو اعراض کرے گا اللہ کے ذکر سے، اس کے جب وہ قیامت میں اندھا اٹھے گا تو وہ جب پوچھے گا کہ کیوں مجھے تو نے اللہ اٹھایا اندھا، تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ اسی طرح ہماری نشانیاں آیتیں تمہارے پاس آئی تھی. آتت اس لیے آیا ہے کہ فیمینائن جینڈر آیات کے لیے آیا ہے اور وہ پلورل کے لیے آیا ہے، تو آتت ہو گیا. یا خالہ سے کروں پیچھے جا کے، خالہ فعل فاعل، پھر مکالمہ پورا کذالکا، مبتدا ہو گیا کذالکا اور اس کی پوری خبر ہو گئی آتت کا آیاتنا. تو آتت کا پھر فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو گیا جس میں فعل اور فاعل اور مفعول ہو گیا، اور پھر جو آیات ہیں وہ اس کا فاعل ہے جو کہ آ رہا ہے اس کے بعد. یہ فعلیہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ دونوں میں سے کیا ڈیسائیڈ کریں گے آپ؟ نہیں، فعلیہ خبریہ، فعلیہ خبریہ. اور اس میں جو آیاتنا اس کا جو فاعل ہے وہ مؤخر ہے کیونکہ مفعول پہلے آ گیا کا. دیکھیے جب بھی یہ کوئی ریزن ہوتا ہے اور اس کا جواب ہوتا ہے تو وہ خبریہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں، یہ ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ آتت کا آیاتنا، وی گیو یو اور سائنس، ہو گیا. اس کے بعد اس کا ریزن کیا ہے، اس کے بعد اس کا ری ایکشن کیا ہے، فَنَسِیتَہَا. اوکے، تو یہ ریزننگ ہے. تو عام طور پہ فعلیہ سے انشائیہ بھی بنتے ہیں خبریہ، یا خبر کوئی نہیں دی جا رہی، خبر کلیئر ہونا پڑتا ہے، سبجیکٹ پریڈیکیٹ جسے بولتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اس کے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تجھے دیا اور تو نے اس کو بھلا دیا، ایک اس کی وجہ تو اس کو بھلا دیا. دس از جسٹ اے ریزن فار دس. واقع سے تم سا تک کا جو ہے یہ جو ہوا ہے، دس از دا ریزن، دیر از نو خبر ہیئر. سمجھ میں آ رہا ہے سارے لوگوں کو؟ اس میں کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ انشائیہ جملے میں ایک وجہ اس کا سوال تھا کہ اس نے پوچھا تھا لما حشرتنی اعمی، اور اس کے جواب میں، اور یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتہا. This is the reason why that happened, what question he is asking اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آج ہم بھی تجھے تنسا تو بھلا دیا گیا. تو یہ اس کا جواب ہے. تو یہ کسی کے لیے بھی وارننگ ہے کہ اللہ کو اگر بھول جاتے ہیں تو اللہ بھی قیامت کے دن اس کو دنیا میں تو اللہ اس کو نہیں بھولتے، سب بندے اللہ کے پاس برابر ہیں، رزق تو سب کو دیتے رہے.
Is it clear now? جی سر، تو بس انشائیہ کہیں گے، انشائیہ کی کوئی لائک فیلیا انشائیہ کہیں گے؟ بالکل انشائیہ فیلیا، فیل سے شروع ہوگا تو انشائیہ ہوگا، انشائیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خبر بالکل کلیئر آتی ہے، اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، اس جملے میں کوئی سبجیکٹ پریڈیکیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ٹھیک ہے سر۔ اوکے، تو 26 اور 27 we have to do. Is it clear سارے لوگ جن کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ یہ بھاگ بھی رہے ہیں، میں جو پڑھنا چاہے گا اسی سے پڑھا رہا ہوں، آئی ایم ناٹ فورسنگ اینی ون، ایک ایک کو ایک سے زائد آیتیں بھی آئے گی، وی ڈونٹ مائنڈ اٹ. کم آن عائشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. تو اسی پچھلی آیت کی کنٹینیوشن میں ہے کہ اور اسی طرح ہم نجزی ہم جزا دیں گے یا بدلہ دیں گے من اسرفا ان کو جو اسرفا یعنی جو حد سے گزر جائیں یا حد پار کریں، اور ولم اور نہیں یؤمن اور نہیں ایمان لائے بآیاتی ربی ہی اس کے رب کی آیتوں پر، آیتوں میں. ایک غلطی یہاں پر کر رہی ہو، نہیں اس کو کیسے کہا؟ من اسرفا کا کیا ترجمہ کیا؟ من کا کیا ترجمہ کیا؟ جو کوئی، بس یہ سنگولر ہے نا، تم اس کو بتا رہے تھے لوگوں میں سے یا جو کریں گے یا کچھ ایسا بتائے، دس اونلی اے سنگولر. جو اسرفا ولم یؤمن، ٹھیک ہے، دو اس کے خصوصیات بتائے جا رہے ہیں، جو حد سے آگے نکل گیا. اسراف اردو میں کہتے ہیں، اسراف کے معنی فضول خرچی یا حد سے آگے بڑھ جانا، جو لمٹس دین میں مقرر کیے گئے ہیں اس کو کراس کر لینا، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر لینا، وہ تمام چیزیں اس میں جو بھی ہمارے حکم سے صرفہ کرے گا، آگے بڑھ جائے گا، اس کو کیئر نہیں کرے گا. کذالک نجزی ہے نا، کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات. اور وہ پھر دوسرا ٹکڑا کیا ہے واہ کے بعد اب سے، وہ یومن من ہے. ہاں پھر ایک بار ترجمہ کرو، پورا ترجمہ کرو. اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے جو بس اسراف کرے یا حد سے بڑھ جائے اور ایمان نہیں لائے اس کے رب کی آیتوں میں یا آیتوں پر. گڈ. تو اسی طرح مطلب جو اسی پچھلی آیتوں میں جو جواب تھا اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ جو حد سے آگے بڑھے گا، حرام کو حلال کرے. جی ایک ٹکڑا باقی ہے نا ابھی اس میں. کہاں؟ جی سر، جی سر. ولا عذاب الآخرتی اشد و ابقا، اور یقیناً عذاب ہے آخرت کا. آخرت یقیناً کس کے معنی نکالیں؟ لا کے لا تاکید ہے تو تاکید کی جا رہی ہے. تاکید ہی نہیں ہے، العذاب ہے. العذاب کو وہ پڑھنے میں والعذاب، یہ لا تاکیدی نہیں ہے بلکہ العذاب، یعنی وہ خاص عذاب جو آخرت میں دیا جائے گا، عذاب الآخرتی. ٹھیک ہے، عذاب العذاب الآخرت، یہ جی سر، آخرت کا عذاب. اور آخرت کا عذاب اشد و ابقا،
بہت شدید اور لمبا چلنے والا ہے، دیر تک رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ باقی رہنا دائمی ہے۔ چلیے یہاں سے کوئی جملہ وغیرہ بھی بولنا ہے آپ کو، کیا ہے وہ؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، یہ ہے سر جملے فعلیہ انشائیہ بولیں گے پچھلی آیت کی طرح، ہے نا؟ اسی طرح نہیں سر، دیکھیے اب تو کیا اس میں خبر ہے؟ جی سر، تو پھر یہ جملے فعلیہ خبریہ ہوگا سر، فعلیہ کیسا خبر کیسا ہوگا؟ نجزی کی وجہ سے، اس سے پہلے کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے سر، ہوں، تو اسمیہ ہو گیا تو پھر یہ جملے وہ اسی اسمیہ۔ طرح سے میں نے یہ تمام باتیں پہلے جو بیان کی گئی اس کی خبر دی جا رہی ہے، نجزی من اسرف لم یؤمن بآیات ربی، ہے نا؟ پھر یہاں سے جملہ کیا ہو گیا؟ یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہو گئی، ہے نا؟ جی سر، ہم اس کو جزا دیتے ہیں اسی طرح سے، جزا یعنی اس کا بدلہ، جو بھی جی سر، اسرفا اور لم جو جو، اسراف کرے اور پھر اور ایمان خود سے یہاں تک یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ جملے فعلیہ خبریہ، من سے ہے سر، العذاب ولم فعلیہ کیسا ہو گیا؟ نہیں العذاب اسمیہ ہے سر، اسمیہ خبریہ، آخرتی اشد ابقا پوری خبر ہو گئی، پھر اس کے بعد یہاں پر العذاب آخر، اور اس سے زیادہ، اور پھر یہ وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ دونوں کے وہ بیچ کا کنیکشن ہے سر۔ عطف ہے اشد آپ کا، نہ صرف تکلیف جی دے جی، اور زیادہ تکلیف دے ہوگا، اشد معطوف ہے۔ اب جی سر، بھی ہوگا، اٹس جی ایور لاسٹنگ، ہمیشہ رہنے والا۔ اوکے، دیٹس گڈ۔ جی سر، چلیے اس کے بعد بہت اچھا سیکھ رہے ہیں، دیٹ از مائی انٹینشن، مگر پوروں میں سے 8 9 10 حضرات میں سے کیا ہو گیا؟ ون 129 کیوں نہیں آ رہا؟ سر 128 ہے بیچ میں، افلم یہدی، 128 ہے لیکن وہ آ نہیں رہا ہے نا اس میں۔ 28 فلم یہدی لہم کما لکنا، why is it not coming؟ سر پچھلی والی سلائڈ پہ دیکھیں، ہم، والے گروپ میں جا کے دیکھیں سر، اس میں ہے۔ پچھلی والی سلائڈ میں ہے؟ جی سر، اس کو ایگزٹ کر کے دوسرے والے پہ جائیں، اور دوسرے والے گروپ میں ہے 120۔ اسی میں ہے۔ یہ تو اس سے پہلے کا ہے۔ نہیں آ رہی ہے، 126 کھل رہی ہے لیکن 127 کھل رہی ہے، 128 مسنگ ہے۔ چلیے اس کے بعد کون ہے پڑھنے والے ان کے پاس؟
نہیں وہ مسنگ ہے سجدہ 129 سر قرآن سے پڑھ لے سکتے ہیں. جی سر میں چیک کرتے ہیں اپنے پاس. نہیں اب کیا چیک کرنا ہے، ہو گیا سورہ بھی ختم ہو گیا. 129 آ رہی ہے یہ، لیکن اس سے پہلے 128 قرآن میں سے چلیے آپ ہی پڑھ دیجیے. افلم یہدی لہم. سر میں پڑھ دوں؟ قرآن ہے نا آپ کے سامنے، اس میں جی سر 128 نہیں آ رہا. جی سر جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی. گڈ، چلیے ترجمہ خالی. جی سر. سر یہ جو ہے کیا اور نہیں، دی قابل یہ وہ ہدایت انہوں نے ہدایت لی وہ ہدایت کیا پس نہیں یہدی یہ ہے قابل ہدایت لہم ان کے وہ صحیح راستے پہ. ویری گڈ. چلیے پہلے کچھ بول رہے تھے. کیا یہ نہیں کیا پس نہیں یہدی یہ قابل ہدایت لہم ان کے لیے کیا کم. چیز ہے وہ، یہ کیا چیز ہے جو قابل ہے ہدایت نہیں ہے ان کے لیے، جو پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. سر یہ آگے کیا ہے وہ، یہ کیا چیز ہے؟ سر یہ جو ہے سر یہ یہ یہدی میں سر ہم اس کو کریں گے یا سے. وہ ٹھیک یہدی ہے کے اندر جو بھائی، یہ قابل ہدایت نہیں ہے ان کے، کیا یہ قابل ہدایت نہیں ہے ان کے، آپ نے کر دیا. دیٹ از اے ویری گڈ ٹرانسلیشن. تو وہ یہ کیا چیز ہے پوچھ رہا ہوں. سر وہ آگے آ رہی ہے وہ آگے آ چیز. رہی ہے دیر، وہ کیا آ رہا ہے؟ جی سر. کم کتنی اہلکنا ہم ہلاک کی ہم نے قبلہم قبل ان سے پہلے من سے القرونی بستیوں میں سے، یعنی کتنی ہی بستیوں میں سے ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی. کیا اس سے یہ چیز ان کے لیے قابل ہدایت نہیں ہے؟ بس وہ تمام لوگ جو ہے اس کا سفر بھی کرتے تھے، عاد و سمود کے پورے کھنڈرات کا بھی دیکھتے تھے، تو کیا اس سے ان کو سبق نہیں ملتا؟ دیٹس گڈ. یمشون وہ چلتے پھرتے ہیں، فی میں مساکنہم ان کے مساکن میں یا ان کے گھروں کے اوپر یا ان کے گھروں کے آس پاس، یعنی ان بستیوں کے اوپر، لائک ریمینز کے اندر بھی، اور کئی بستیاں جو دفن ہیں ان کے پاؤں کے نیچے ان کے اوپر بھی، یہ سارا اس کو کور کرے. اس کے دو رائے ہیں مفسرین کے. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ سفر کے دوران ان بستیوں میں سے گزرتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سر یہی کہ مطلب جو ان کے ریمینز ہیں ان کے اوپر ہی مطلب مزید گھر بن گئے، یا مطلب ایسی بہت سی جگہ ہیں جن کے سے وہ اوپر اور چلتے پھرتے ہیں، سفر کرتے ہیں. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ دوسرے کیا معنی گرامر کے لحاظ سے اور نکل سکتے ہیں؟ یہ یمشونا کا فاعل اور کیا ہو سکتا ہے؟ یمشونا کا تو ایک فاعل وہ مشرکین مکہ تھے جو سفر کرتے تھے، وہاں سے گزرتے تھے، وہ بستیوں میں چلے پھرے. اور ایک یمشونا کا یا کون فاعل ہے، دوسرے معنی بھی نکالے تھے، بتایا ابھی تھا. جی سر. سر یہ وہی جو جن کے لیے یہ قابل ہدایت نہیں بس ہے. ختم. وہ جو قتل وہ اہلکنا قبلہم من القرون، وہ لوگ جو بستیوں میں ہلاک کر دیے گئے، وہ تم سے پہلے تم جیسے اپنی بستی میں چلتے پھرتے ہو، اسی طرح سے وہ بھی اپنی بستیوں میں چلتے پھرتے تھے. ایک ترجمہ یوں بھی کیا ہے لوگوں نے، دونوں اپنی جگہ ممکن ہے. مانو کے لحاظ سے تھوڑا فرق ہے، لیکن میسیج میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کہ اس سے ان کو بھی جو یہاں سے گزرتے ہیں ان کو بھی سبق لینا چاہیے، یا وہ لوگ اسی طرح سے ان بستیوں میں چلتے پھرتے تھے جس طرح یہ اپنی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں.
صحیح چلیے آخر لاسٹ ٹکڑا. اس طرح انا بے شک فی میں ذالکا اس میں لآیاتن نشانیاں ہیں لِأُولِ النُّہَیٰ سر یہ جو نہا ہے یہ مجھے نا اس کا کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، شاید میں نے کہیں مس کیا اس کا، تو یہ مطلب اس کو تھوڑا پلیز آپ مجھے بتا دیں. یہ میں جب خود بھی پڑھی تھی مجھے، کیونکہ میں نے اس کا میننگ ڈھونڈا لیکن مجھے اس سے میری تسلی نہیں ہوئی نہا والے ٹکڑے میں. تو کیا معنی نوحہ کے معنی کیا ہے؟ پھر میں بھول گئی میں نے کیا نہیں سے کہ نوحہ ہے انکاریہ. انکار کرنے ہاں، والے نہیں سے ہے سر، یہ جو بچنے والے انکار نہیں سے نوحہ منے اول النہا جو بچنے والے ہیں، یعنی جو ایک تو فالو کرنے کی چیز ہوتی ہے، اللہ کی شرعی احکام ہے جو فالو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک نہا ہے اول النہا وہ عقل مند لوگ جو اللہ کی جو چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے بچنے والے. دونوں کے گھوم پھر کے معنی وہی نکلیں گے، ایک تو اللہ کے احکام کو فالو کرنے والے اور ایک اللہ کے مناہیہ سے بچنے والے، صحیح ہے نا؟ تو اول النہا بچنے والے. اب وہ جو ہے ذالکہ لآیاتی لأولی النہا، پھر یہ وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ کے احکام پہ چلتے بھی ہیں اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے نفس کو بچاتے بھی ہیں. دونوں کو بولنے کا طریقہ الگ الگ ہے. اولی الالباب عقل والے لوگ یا اللہ کے احکام کو فالو کرنے والے لوگ، وہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے مناہیات کو جانتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں. اوامر اور نواہی قرآن میں بھرے ہوئے ہیں، کچھ کام کرنے کا حکم ہے اس کو کرتے ہیں، کچھ کاموں کو نہیں کرنے کا حکم ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو یہاں پر وجہ یہ کہ عقل مند لوگ یا اللہ کے احکام پہ چلنے والے کہنے کی بجائے اول النہا those who try to save themselves from the forbiddance of اللہ سبحانہ وتعالی. جی سر جزاک اللہ خیر، اپنی بھولے گا اب انشاءاللہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ جی سر بالکل صحیح. چلیے. سر میں تھوڑی سی آپ کو گرامر بتا دوں، یہ استفہامیہ جملہ ہے، استفہامیہ جملے سے شروع ہو رہا ہے اور آگے جو ہے اس کو اگر ہم افلم یہدی لہم کم سے سر یہ ایک اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور جو ہے اس کا ایڈیشن کی گئی ہے استفہامیہ میں ہی، کہ کتنی ہی جو ہیں وہ اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی. تو سر اس کو ہم سر دو کے طور پہ لیں یا ایک ہی کے طور پہ لیں گے؟ نہیں بالکل الگ الگ رہے گا نا، وہ ایک انشائیہ یہ ایک انشائیہ ہے، اور پھر تیسرا بھی وہی ہے یمشون فی مساکنہم. جی سر. جی سر استفہامیہ کا جملہ پورا جا کے یہاں پر انا میں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. جی سر. یہ اینڈ والا جو ہے یہ بھی ہمارا پھر انا کا جملہ ہو جائے گا، اور لِأُولِ النُّہَیٰ جو ہیں وہ ان کے اس کا اسم بنے گا، اور آیاتن جو ہے ذالکہ آیاتن، ذالکہ آیاتن سر یہ اسم بنے گا. انا کا فی ذالکہ آیاتن لِأُولِی النُّہَیٰ یہ متعلق بھی ہوگا اس کی خبر بھی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ آپ کو نہا سمجھ میں آ گیا. نو اس کے بعد بہت سارے لوگ ہیں. یہ چھوٹی سی آیت ہے ممتاز cannot you do it، تمہارا ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا، پرسوں تو بہت اونچا کہ ہاتھ اٹھا رہے. وعلیکم صاحب، جب سے دبا رہی ہوں میں دب وہی نہیں ہو رہا. اچھا اچھی بات. چل ہاں ولولا کلمۃ اس کے بعد والی یہ لکھی ہوئے اسکرین پہ ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى. میں کیا پڑھے؟ خط کے بعد کیا پڑھے؟
जी अजल के बाद अजलुन सबखत मुसम्मन सबखत के बाद क्या पढ़े? मिन रब्बिका मिन क्यों पढ़े? ये जज्म मन है तो ये नहीं पढ़ा जाता ना, मिर, मिर ये रब्बिका तजदीद को लाके इससे मिले, मिन नहीं पढ़ेंगे इसको, है ना। मिर रब्बिका सबखत मिर रब्बिका, ये मीम से ये साकिन हो जाएगा, ये रे मिलेगा, रे 2 बार पढ़ा जाएगा, मिर मिर रब्बिका। पढ़ो मिर बोल। रब्बिका गुड। वलौला कलिमतुन सबखत मिर रब्बिका लकाना लिजामन व अजलुन मुसम्मन अजलुम, अजलुम मुसम्मन हाँ, ये जब भी शद्दा आएगा इसकी अलामत की वजह से ये नून की आवाज खत्म हो जाएगी। अजलुन नहीं पड़ेगी, अजलुम, अजलुम, मुसम्मन मुसम्मा, बस खत्म। अब ये खत्म मुसम्मा करें, मुसम्मा। चलिए, वलौला अगर ना होता ना होती कलिमतुन एक बात सबखत उससे पहले मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से लकाना तो हो जाता लिजामन सिमटने वाला या लाजिम, चिपकने वाला लाजिम, लिजाम लाजिम हो सिमटने वाला जाता नहीं, लाजिम, लाजिम काना हो जाता लिजामन, काना लिजाम वो लाजिम हो जाता। क्या चीज लाजिम हो जाती? व अजलुन इसकी हम्म, मुद्दत में मुद्दत मुद्दत मुसम्मा, मुसम्मा जो कि मुकर्रर की गई क्या समझे कैसे इसको? कुछ समझ, मेरे तो एक भी लफ्ज समझ में नहीं आया। वलौला कलिमतुन ये अगर ना कभी होती इसमें एक आते जाए, कभी 14 हो जा रहे हैं, कभी 10 हो जा रहे हैं, कभी 8 हो जा रहे हैं, क्या इनको तो क्या चीज? नहीं, नंबर ऑफ अटेंडीज बहुत तेजी से आगे पीछे हो रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग? उनके नेटवर्क खराब हो जा रहे हैं या क्लास से घबरा के भाग जा रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं मैं आप मेरे को कॉल करेंगे बोल के मैं जब से वेट ही कर रही थी सर। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, दिस नंबर ऑफ अटेंडीज आर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग है, कभी 10, कभी 14, कभी 8। हाँ ठीक है, चलो, क्या बोल रहे थे, बोलो फिर। मेरे समझ में तो नहीं आया तुम्हारा तर्जुमा, टू बी वेरी। ट्रांसलेट से करूं सर? हाँ करो, आपके समझ में आया ऐसा करो, आपके भी समझ में आना, मेरे भी। ये कलिमतुन के मायने फिर आप थोड़ा सा सही मायने नहीं बोल रहे हैं, जिसकी वजह से एक कलिमा एक बात एक अगर बात ना क्या है हो फिर वो कलिमा बोले तो क्या है? फैसला है। फैसला हाँ, लौला अगर एक कलिमतुन सबखत में रब्बिका, अगर वो फैसला पहले आपकी तरफ से नहीं हो जाता। वो फैसला क्या है कि कब किसको उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, कब उस पे आफत आएगी, कब बला आएगी, कब उसको कौम पे अजाब आएगा, ये सारी चीजें किसको कब क्या होने वाला है, कब तक ढील मिलने वाली है ना। एक सवाल यही था कि ये लोग इतने गुनाह कर रहे हैं, इनको मौत क्यों नहीं आती, इन पे अजाब क्यों नहीं आता? तो उस सारी बातों का जवाब तमाम आए थे एक दूसरे से। तो वो फैसला सबखत में रब्बी का, आज के लिहाज से नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले सारी दुनिया में क़यामत तक क्या होगा, किसका क्या मकाम आखिरत में होगा, सारा अल्लाह के पास लिखा हुआ है, अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के। मुकर्रर तो यही बता रहे हैं कि लौला कलिमतुन सबखत, अगर ये फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले से नहीं कर देते, मैं रब्बी का, आपकी तरफ से वो फैसला पहले नहीं हुआ होता, तो उनके इन चालों पे, उनके ये ईमान नहीं लाने की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने की वजह से, या फिर उनका दीन से दूर हो जाने की वजह से, तो
ان کے لیے کیا ہو جاتا تھا؟ اجل مسمى لزامن، اور لازم ہو ان کی موت یا ان کا عذاب لازم ہو جاتا، اسی وقت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جب چاہتے ہیں، جب ان کو کب ان کو سزا دینا ہے، کب تک ڈھیل دینا ہے، وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اسی طرح لکھا ہوا بھی ہے۔ تو اس میں ایک بات نہیں بلکہ یہ فیصلہ، اگر یہ فیصلہ پہلے سبقت پہلے آپ کے رب کی طرف سے لا نہیں ہوتا، اگر پہلے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک سمجھ میں آ رہا جی ہے؟ آپ کے بولنے میں میرے جی بولنے میں تھوڑا فرق ہے؟ نہیں بہت فرق ہے. نہیں، بہت نہیں، تھوڑا فرق ہے۔ لکان لزامن و اجل مسمى، تو پھر اجل مسمى جو ان کی جو لکھی ہوئی بات ہے، اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو آج ہی ان کو سزا مل جاتی تھی، ان کی برائیوں کی سزا اسی وقت مل جاتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ملی ان کو، حد میں بھی ملی، اور کئی طرح سے ان کو سزا بھی دی گئی، قید بھی آئے، لیکن پوری قوم کو ویسا نہیں مٹا دیا گیا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد و سمود، شعیب علیہ السلام کی قوم کو مٹایا گیا تھا۔ تو یہ اس کا اگر پہلے سے اللہ کے پاس ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ مقرر ہے. یس، چلیے، دا ٹائم از رننگ، ہو جائے گا ابھی۔ ویری گڈ۔ اور کوئی ہے ان میں سے جو آگے کچھ پڑھنا؟ ہمارے پاس مکوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، 5-6 ہیں، بلکہ اور کم ہے گئے ابھی تو، جو بیچارے منہ کھولتے ہیں، لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ کون سیکھ رہا ہے کون نہیں سیکھ رہا ہے؟ کوئی صرف تفریح کے لیے آ رہا ہے یا خالی اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ کوئی میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ کہ جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از دیئر پوزیشن، واٹ آر دے لرننگ، آئی ڈونٹ نو۔ چلو بہرحال، چلیے اب اینی ون ہیئر ہمارا پہنچ گئے اپنے مقام کو؟ سر ایک آیت چھوٹ گئی آپ سے، 130۔ 30 چھوٹ گئی۔ ہاں جی سر، میں پڑھ دوں نیکسٹ؟ سر حمیرہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ میں پڑھ دوں گی، میں پہنچ جاؤں گی انشاءاللہ۔ میں نیکسٹ یہی ہے نا 130؟ ہاں یہ ہے، پہلے یہ آن تھی۔ جی اب ہو گیا، چلیں میں پڑھ دوں سر؟ چلو چلو جلدی، ٹائم کم ہے۔ جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ تو یہ فاصبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہ میرا مانیٹر ہے تم؟ جی ایک بار جو ہے، جو میرا مقصد ہے اس کے لحاظ سے ایک روانی سے ایک لفظ کو دیکھتے ہوئے بغیر اس کو پڑھے کے ترجمہ کر دو، اس کے نہیں، بعد وہ میں کامنٹری۔ سوری پھر بیچ میں بول، سوری۔ پہلے اس کا جیسا تم پڑھ رہے ہو ایک لفظ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا سمجھے وہ اس کے لحاظ سے کر دو، اس کے بعد جتنی کامنٹری کرنا ہے کرو، لیکن پہلے اس کو نہیں وہ فصبر، پھر بیچ میں بول دیتی ہوں، نہیں وہ فصبر اصل میں تو صبر کر ہوتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ آپ صبر کیجئے، کہنا چاہ رہی ہم، صبر کر، آپ صبر کیجئے اللہ پر ما یقولون، جو وہ سب کہتے ہیں، میں ابھی تم ایک خط سب پڑھے، بھی 1 منٹ رکو، اچھا تم مانیٹر ہے اور تم ہی جو ایسے چلے کرے تو کیا کریں گے؟ دیکھو میں تم کو اس سے پہلے کیا ہے، میں بھی کیا کرا تھا، ایک بار پڑھ دیے، جی جی سر، ایک ساتھ پڑھ دو ترجمہ۔ ایک بار تم پڑھ دیے فصبر علی ما یقولون، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں کیا چاہ رہا ہوں، آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ آپ کے رب کی،
بتا رہی ہوں سر، آپ نہیں بتائیں، میں بتا رہی ہوں. اور تسبیح بیان پھر اس کو لے کیجیے کے ہم کس ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی بول رہے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک بار پڑھ لیا، اب آپ کے ذہن میں گرامر کے لحاظ سے جو کام کر رہی ہے، ایک ایک لفظ سے جملے کا پوری آیت کا ترجمہ کیسے بیٹھتا ہے. اب اس کے بعد جتنی کامنٹری کرنا ہے، یہ فلاں جملہ ہے، یہ حکم ہے، یہ انشائیہ ہے، خبریہ ہے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس 1-2 منٹ ہے، وہ بات کی بات ہے. میرا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ پڑھتے ہوئے ایک ایک لفظ کو سمجھ کے اس کا سمجھ میں آئے جیسا ترجمہ، جو کسی ترجمے میں نہیں ملے گا، وہ آپ کا اپنا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ جی. ہاں. اور تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ رب کے آپ کی. سے سب فصبر سے تو صبر کیجیے اس پر جو وہ سب کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ رب کے آپ کی، آپ کے رب کی. شمس قبل پہلے پھر آگے تم شمس کے طلوع، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور کچھ گھڑیاں رات کی، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں سے، اور تسبیح بیان کیجیے، اور اطراف کنارے کنارے نہارے صبح کے وقت کے، لائک دن صبح کے وقت کے کنارے. نہار کیا معنی؟ اور دن. نہار کے دو دن کے معنی ہے. نہار کے ایک معنی دوپہر کے بھی ہیں، جس کو اردو میں نصف النہار بعد النہار کہتے ہیں نا. نصف النہار زوال سے پہلے کا ٹائم نصف النہار ہے، اس کے بعد کا. تو یہ یعنی پورے دن کے اطراف. ہو سکتا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، تم راضی ہو جاؤ. ہو سکتا ہے کہ آپ، یعنی تو یا آپ، ہو سکتا ہے کہ تو راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائیں. یہ ہو سکتا ہے کیا معنی نکل رہا ہے؟ لا اللہ، تاکہ تاکہ، اچھا تاکہ آپ راضی ہو. تاکہ آپ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اب آپ کو کیا کامنٹری کرنا ہے، یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قبل طلوع الشمس قبل غروبها ومن انا اللیل، اور سب بھی اطراف النہار. اب کامنٹری جتنی کرنا ہے کریے. تو یہ جو جملہ ایک بار پھر پریکٹس کرو، فصبر سے صرف ترجمہ کرو. تو صبر کیجئے اس پر جو وہ سب کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ رب کے آپ کی، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب، سورج کے اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور کچھ گھڑیاں رات کی، کچھ گھڑیاں رات کی کچھ گھڑیوں میں سے، اور تسبیح بیان کیجئے دن کے اطراف میں دن کے، یعنی پورے دن کے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اور کونے بھی بیچ میں کون بول رہے ہیں؟ سر ایئرپورٹ کا راستہ، گڑیا بھٹک چکی ہے تو بچی اس طرح بتا رہی ہے پیچھے سے راستہ. چلو جلدی. اب کیا ہے، اب اس میں کیا ہے؟ یہ قبل طلوع کیوں آیا، قبل غروب کیوں آیا، انا اللیل کیوں آیا، اس کے کیا معنی نکل رہے ہیں، یہ خاص اوقات کا کیوں ذکر آیا تسبیح بیان کرنے کے لیے، اور یہ تسبیح ہوتی کیا ہے. اب نو یو کین گیو دا ڈیٹیلز. پہلا تو یہ ٹکڑا ہوا کہ وہ لوگ کون ہیں، علامہ یقولون. ایک جلدی بتاؤ، ٹائم نہیں ہے. اچھا، فصبر جو تھا وہ انشائیہ امریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے صبر کرنے کا، کیونکہ وہ لوگ جو مشرکین مکہ جو تھے، وہ لوگ آپ کو باتیں طرح طرح کی جو کہتے تھے کہ مجنون ہے، یا پھر
آپ کو آیتیں کیوں نشانیاں نہیں آتی اور ہم کیوں یہ سب کریں، تو اللہ ان کو فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ سب کہتے ہیں. وہ یا جو آیا ہے وہ ان سب لوگوں کے لیے آیا ہے مشرکین مکہ وہ وغیرہ. لوگ جو یہ باتیں کرتے تھے جی. ہے نا، وہ اور پھر ایک اور جی وہ باتیں دیکھیے، یہ مقدمہ کلام ہے، وہ باتیں ویسے بھی قرآن میں بہت جگہ آ چکی ہیں، لیکن اب خاص طور سے اس کے بعد کی آیت میں جو وہ کہتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے، ان پہ آپ کو صبر کرنے کا حکم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور ساتھ میں ایک حکم اور آ رہا ہے کہ تسبیح بیان کیجئے، یعنی یہ سارے ٹائمنگز ہیں جس میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اب کہ یہ جملہ کون سا ہو گیا؟ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ یہ انشائیہ امریہ جملہ ہو گیا، ہو گیا. چلیے اور آگے چلیے. پھر اب سب اس کے بھی سے بعد پھر انشائیہ امریہ ہو گیا. انشائیہ امریہ یا انشائیہ فعلیہ امریہ. فَاصْبِرْ بھی فعلیہ ہے، سبح بھی فعلیہ ہے. انشائیہ فعلیہ امریہ، ہاں، ٹھیک ہے. انشائیہ فعلیہ تسبیح. امریہ. چلیے تسبیح بحمدی. رسول شاید اس سے پہلے جب پڑھا رہا تھا تو یہ بحمدی کا بھی ایک مفسرین کے پاس فلسفہ ہے، اور وہ غور سے سارے لوگ سن لیں، جو نہیں پڑھنے والے ہیں وہ بھی سن لیں، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی سن لیں، کہ مفسرین ایک اور نقطہ یہاں پر لے کے آتے ہیں. یہ حمد ایک سورہ کا نام بھی ہے، جس کو سورہ فاتحہ یا سورہ حمد یا ام الکتاب، اس سورہ کے کئی نام ہیں. اور یہ شروع ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین. مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ لفظ نماز کے لیے اس لیے آیا کہ کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، تو کبھی جز کو کل کے لیے استعمال کرتے ہیں. پوری نماز کے بجائے بحمدی ربی کا ود سورہ فاتحہ، سورہ حمد کے ساتھ ان اوقات میں اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے. ہے نا، تمام مفسرین کا نہیں، ایک گروپ ہے جو حمد کو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں ہے کہ there is no salat without سورہ فاتحہ، اس کے بغیر کوئی بھی چاہے نفل ہو یا سنت ہو یا پھر فرض ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو کل نماز تو کئی ارکان کو ملا کے نماز یا صلاۃ اس کا نام ہے، لیکن جز کے طور پہ رکوع کرو سجدہ کرو بھی قرآن میں آیا ہے. تو جز ایک کل کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. تو ایک گروپ ہے جو حمد کو اس سے یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ بغیر حمد کے کوئی نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے حمد کا ذکر آیا ہے نا، کہیں خالی رکوع کا، کہیں صرف سجدے کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مختلف حالتوں کا بھی ذکر آیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس میں بھی بعض مفسرین یہ نماز کے ارکان، بیٹھی ہوئی حالت میں بھی اللہ کا ذکر ہے، قیام کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کا حکم ہے. خیر، تو اب یہاں پر یہ بحمد کے معنی یہ صلاۃ ہے یا سورہ فاتحہ ہے یا کوئی حمد بھی بیان کرنا ہے، لیکن زیادہ اسٹرانگ ویو اب یہیں سے گئے تھے نا پہلے، واپس یہیں لے آئے. یہ نماز کا ہے، سبح بحمدی نماز، اور اس کے اوقات بتائے گئے. کیا کیا اوقات ہے؟ طلوع الشمس یعنی صبح فجر کا ٹائم، ہم، وقبل غروبہا جو ہے وہ عصر اور مغرب. ارے تم بھی ویسی ہو، صدف بھی ایسی چکرا رہی تھی، تم بھی ویسی چکرا. مغرب کیسا ہوتی قبل غروب؟ یا میرے سمجھ عصر ہوتی ہے، عصر. اس دن 2 گھنٹے تک صدف بھی دماغ کھا گئے میرا. قبل غروبیہ وہ تو مغرب بولتے تھے، قبل غروبیہ مغرب بولتے. قبل غروب تو ہو ہی نہیں سکتی. مغرب کا وقت جو ہے غروب کے بعد شروع ہوتا ہے. قبل غروب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ غروب سے عصر. پھر عصر مغرب سب ملا دیا تو عشاء بھی ملا دے اس میں،
تہجد بھی ملا دو. اچھا، اور جو ومن آناء اللیل جو ہے وہ عشاء، اور اس کو پھر تہجد بھی ملا سکتے ہیں اس میں. اس سے مغرب کے کیوں نہیں ملاتے؟ جیسے ہی سورج ڈوب گیا وہ رات شروع ہو جاتی. روزہ کب کھلتے؟ رات کے 12 بجے کھلتے. رات کو مغرب غروب ہوتے ہی وہی سورج. صبح سے الی اللیل، روزے کی مدت کتنی ہے؟ الی اللیل. لائل بولے تو اب وہ جتنے اہل تشیع حضرات ہیں وہ لائل کا انتظار کرتے ہیں، اندھیرا ہونا. میں باہر جا رہی ہوں، ٹکٹ لے کے اندر. غروب آفتاب، جیسے ہی رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جیسے ہی سورج غروب ہو گیا اسلامی رات شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ دن باقی رہتا لیکن سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی. اور اس میں اختلاف یہی ہے بعض مسلک میں کہ جتنے اہل تشیع حضرات ہیں وہ لیٹ روزہ کھولتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ الی اللیل ہی قرآن میں کہا گیا. تو لیل کب ہوتی ہے؟ اندھیرا ہونے کے بعد ان کے نزدیک. لیکن جتنے احناف ہیں، حنفی مسلک کے ہیں، وہ غروب کے ساتھ ہی روزہ کھول لیتے ہیں، اس لیے کہ جیسے غروب ہوا لیل. تو اب یہ انا اللیل میں دونوں نمازیں آ گئی، فرض نمازیں. مغرب اور عشاء. ہاں اور پھر دوبارہ سے حکم دیا جا رہا ہے پھر انشائیہ، فعلیہ، امریہ کے اور تسبیح بیان کیجئے. اطراف یعنی دن کے اطراف مطلب ظہر ظہر کا ٹائم، ظہر کا ٹائم ہو گیا اس میں. اور پھر لعل کا نہیں ظہر اور اثر دونوں نماز. اثر کو یہاں ظہر اور ہے، اس کے بھی بڑے فلسفے مفسرین بیان کرتے ہیں. وہ صلاۃ الوسطی عام طور پہ اثر کو لیتے ہیں، حالانکہ اگر لاجیکلی دیکھیں تو اثر صلاۃ الوسطی نہیں ہے، پوری 5 نمازیں صلاۃ الوسطی ہیں. وہ میں بنی اسرائیل پڑھا وقت سمجھا چکا تھا. لا اللہ کا طرز تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی آپ خوش ہو جائیں گے. یہ سب جب کریں گے دل کا اطمینان ملے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. بس اللہ سبحانہ وتعالی اس کا اجر بھی دیں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے. از اٹ کلیئر ناؤ ٹو ایوری ون؟ چلیے اس کے 3-4 ہیں ابھی. ٹائم از رننگ فاسٹ. 31 وانٹ ٹو ڈو اٹ. پہنچ گئے ہونے اس میں ایئرپورٹ میں. کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ کہ جہاز سے بھاگ جا رہے ہیں کیا؟ کہاں شہزیہ پڑھنا ہے؟ سر وہ ایئرپورٹ میں گڑبڑ ہو گئی، ابھی تک راستے میں ہی ہوں. سوری سر. سر وہ اسپرنگ بریک ہوا ہے، اس طرح جا رہی ہے بلال کے پاس. ہم نہیں جا رہے، ہم یہی ہیں سر انشاءاللہ. کوئی بات نہیں. چلیے حسینیہ عائشہ اتنا کر لو، ایک اور کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ کیا بات؟ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ شاباش وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. شاباش. اب سیدھا سیدھا ترجمہ کر لو، اس کے بعد کچھ بولنا ہے تو بول دینا. اور نہیں پھیلاؤ اپنی تمہاری آنکھوں سے تمہاری آنکھوں کو اس طرف جو ہم نے دیا ہے متاع کیا ہے دیا ہے یعنی انجوائمنٹ کے لیے جو دیا ہے اس کے ساتھ مطلب یہ محاورہ آنکھوں ہے. کو دیکھیے. تمدنا جو ہے یہ آنکھوں کو پھیلانا نہیں بلکہ حسرت سے دیکھنا یا رش سے دیکھنا کہ کافروں کو اتنا دیے اور دوسرے مومنین کو اتنی. اس میں تو اب اس میں یہ آئینہ کا اب یہ فریز بن جاتا ہے تمدن آئینہ کا، اپنی آنکھوں
سے آپ یا لالچ کی نظر سے نہ دیکھیں یا حسرت کی نظر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لالچ کی نظر سے کیسے دیکھیں؟ حسرت کی نظر سے آپ نہ دیکھیں اس مال و متاع پہ جو ہم نے دیا. دیکھو ترجمہ میں کیسا کر رہا ہوں. اور نہیں حسرت سے دیکھے عین کا. اب یہ اس کے معنی آنکھیں ضرور ہیں آپ کی آنکھیں، لیکن یہ دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. آنکھ کے معنی جب ہم آنکھ استعمال کریں تو اس کے فعل کے لیے ناک ہے، ناک سے ایک ہی فعل. کھانا کھاتے ناک سے؟ نہیں سر. نہیں، صرف ناک کے معنی کیا ہے؟ اس سے ہم کوئی چیز سانس لے سکتے ہیں. تو ناک اگر کسی پارٹ کو ہم لیتے ہیں تو اس کے فعل کے ساتھ لیتے ہیں، اس کا فعل بھی وہی ہے. تو اب یہ عینہ کا آپ کا دیکھنا. تمدنہ کیا ہے؟ یہ حسرت سے دیکھنا. لا تمدنہ آپ حسرت سے نہ دیکھیں. ویسے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن پوری امت کے لیے ہے کہ کافروں کو جو ہم دنیا دیے ہوئے ہیں اس کو ہم حسرت سے نہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اتنا دیا، ہم کو نہیں دیا. ٹھیک ہے. ایک سورہ ہے جس کا نام زخرف ہے. زخرف کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے نا سورہ زخرف، معلوم قرآن میں؟ اس کا دوسرا نام بھی ہے شاید. ایک ہی ہے، زخرف ہی ہے. کیا معنی کسی کو معلوم ہے زخرف کے کیا معنی؟ نو سر. اور کسی کو نہیں معلوم؟ اتنے 11 میں سے زخرف کے معنی سجاوٹ. سجاوٹ کسی چیز کو سجانا. شادی بیاہ میں اسٹیج سجاتے، شادی خانے کو سجاتے، کوئی فنکشن سالگرہ میں گھر کو سجاتے، عید میں گھر کو سجاوٹ. تو اس کا نام زخرف کیوں ہے؟ اس میں ایک آیت ہے کہ اگر ہم کافروں کی نافرمانی پہ ان کے گھروں اور ان کی سیڑھیوں کو سونے چاندی کے بنا دیتے، ان کو دنیا میں اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں سونے چاندی کی بن جاتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی میں ایک ہے کہ ہم ایسا اس لیے نہیں کریں کہ مسلمانوں کی، مومنین کی دل شکنی ہوگی، ان کو دلی تکلیف ہوگی، اس لیے ان کو اتنا نہیں دیتے. لیکن دیتے ہیں. لیکن اگر دے دیتے تو دنیا میں تو ان کو بہت خوش کر دیتے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اگر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی آسائش دیے ہیں تو اب اس کا ترجمہ آپ رشک سے نہ دیکھیں. لا تمدن، آپ نہیں رشک سے دیکھیں الا متاعنا، ہماری متاع یا نعمتوں کو، بھی جس کے ساتھ وہ کس کو دی گئی ہیں؟ ازواجوں، یعنی دیٹ از ان پیس، منہم زہرت الحیات الدنیا. زہرت الحیات الدنیا ہم اس سے پہلے پڑھے تھے، کیا ہے وہ؟ زہرت الحیات الدنیا چمک دمک دنیا کی جو رونق ہے. جی. اور یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ لنفتی، لنفتنہم، ہاں، تاکہ ہم آزمائیں تمہیں، انہیں آزمائیں گے. آزمائش کے لیے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی انعام میں نہیں دے رہے ہیں تاکہ وہ اور بھٹکیں، جہنم میں اچھی طرح سے جل سکے. اچھا، اس کے بعد اب تاکہ ہم آزمائیں انہیں اس میں، مطلب حیات دنیا میں. اس کا دنیا کی کنکلوژن کیا ہے؟ دنیا کی کا ورزق ربی کا، اور تمہارے رب کا رزق، خیروں و ابقا، اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے. مطلب یہ ساری دنیا کی جو
زہرت الحیات دنیا جو ہے جو کافروں کو مشرکین کو دی جا رہی ہے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے رہے ہیں جو تمہارے لیے آخرت میں اور دنیا میں دنیا بہتر میں ہے۔ بھی بہتر ہے اور آخرت میں خواہ رہنے والا ہے۔ وہ رزق پہ اگر شکر ادا کریں گے تو آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اس پوری آیت کا مطلب ہوا ان کی وہ ہو رہا ہے۔ وہ جو میں آیت بولا تھا وہ کہاں چلے گئی، گزر گئی، یا فصبر والی نہیں آئی ابھی؟ ابھی آئے گی وہ خالو لولا یاتینا 133ویں آیت ہے۔ چلیے پھر اب نیکسٹ جلدی سے کریے اس کو ہمارے دانش، اس کے بعد ایک دانش کریں گے، اس کے بعد ساجدہ کریں گے، اس کے بعد صدف، باقی اور تو کوئی پڑھنے والا نہیں۔ چلو یہ دانش، اس کے بعد کی دانش کے معنی ساجدہ۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ جی سر اس میں جو ہے وَأْمُرْ اور حکم دیجئے، أَهْلَكَ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ صلاۃ کا، نماز کا، واصطبر اور قائم رہیے، علیہا اس پر، لا نہیں ہم سوال کرتے آپ سے رزق کا، نحنو ہم، نرزقو کا رزق دیتے ہیں آپ کو، والعاقبۃ اور اچھا انجام ہے، للتقوی تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ گڈ گڈ گڈ۔ اب اصل میں یہ تھا جملہ جو ہمارے یہ اصل مین جو کنفیوزنگ تھا۔ لا نسألک رزقا۔ ہاں جی سر جی سر اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلاۃ پہ قائم رہیے اور صبر کیجئے، اور آپ کا کام جو ہے وہ اللہ کا میسج پہنچانا ہے، توحید کا میسج پہنچانا ہے، کسی کے رزق کی ذمہ داری ہم آپ پہ نہیں ڈال رہے۔ دیر ہے نا، اس دن جو ہے تھوڑا لوگ کنفیوز ہو رہے تھے، اور اس میں عام طور پہ ہوتے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کے معنی نکالیں تو یہ نکلیں گے، نہیں ہم سوال کرتے ہیں آپ سے رزق کا، ایسے معنی نکل سکتے ہیں، لیکن مطلب وہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے رزق کا سوال کیا کریں گے، بلکہ یہاں پر انبیاء یا رسولوں کا یہ کام تھا کہ لوگوں کے رزق کی ذمہ داری آپ پہ نہیں تھی، صرف اللہ کا میسیج پہنچانے کا۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو رزق تقسیم کریے، ان کو غذا مہیا کیجیے، یا جو چیزیں ان کی ضرورت کی ہے وہ مہیا کیجیے نا۔ کھلانے کا کام تو ہمارا ہے، ہم سب کو، آپ کو بھی کھلا رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، لیکن انبیاء کا کام یہ ہے کہ اللہ کا میسیج پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ اب اس میں کیا کوئی اور چیز اس میں بتانا چاہ رہے ہیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ تک جی یہاں سر تک سر انشائیہ امریہ جملہ ہے، اور وَأْمُر جو ہے یہ فعل ہے، اہلکا اس کے مفعول ہے، بالصلاۃ یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے وَأْمُر، اور وَاسْتَبِرْ علیہا سر یہ بالصلاۃ وَاسْتَبِرْ علیہا، وَأْمُر وَاسْتَبِرْ سر یہ عطف اور معطوف ہیں دونوں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور پھر یہ بھی کون سا جملہ ہے؟ سر یہ بھی معطوف ہے۔ جی سر یہ بھی امریہ جملہ ہے، امریہ انشائیہ، اور چلیے گڈ۔ جی سر اور آگے جو ہے وہ ایک منفی جملہ آ جائے گا، اس کو بولیں گے نہ سالوں کا، ہم نہیں سوال کرتے رزقاً آپ سے۔ سر یہ منفی جملہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ منفی کیا کو ہے؟ منفی ہے، لیکن جملہ تو ایک ہی ہے، اس میں منفی بھی ہو سکتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، منفی مثبت ہے تو کون سا جملہ کون سا ہے؟ نسلو کا رزق؟ سر انشائیہ ہوگا، ارے لا نسلو کا
نہیں ہم سوال کرتے آپ سے سر فیلیا فیلیا انشاء ہے فیلیا اور اس کے اندر پورا فعل فاعل مفعول مقبول مفعول نمبر 1 مفعول نمبر اور 2 2 جی تو سر یہ سارا یہ آپ کو پہلے ہدایت دی جا رہی ہے کہ وامر وصبر، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. یو آر ناٹ اپوائنٹڈ ایز اے پروفٹ اور رسول جسٹ ٹو پرووائڈ دا رزق، لوگوں کو ان کی قابلیت کے لحاظ سے علم بھی دیں یا رزق بھی دیں یا گائیڈنس دیں. آپ کا کام نہیں، آپ کا کام تو صرف لوگوں تک بات پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا. یہ رزق میں کئی چیزیں آ جاتی، گائیڈنس دینا، ہدایت دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس ہے. اور یہاں پر بھی نرزقوں کا یہ صرف روٹی چاول چکن فرائی یہ نہیں ہے، بلکہ جو علم اور جو ہدایت آپ کو دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، وہی دوسروں کو پہنچانا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے. اور جس کے عاقبت کس کے لیے ہے، دا بیسٹ ریوارڈ ان دا ہیئر آفٹر از فار دا متقین. جی سر جو بچنے والے ہیں. اور سر یہ جو نحن نرزقو ہے یہ اسمیہ جملہ ہے بالکل. اور پھر اس کے بعد پھر والعاقبۃ نحن نرزقو والعاقبۃ للتقوی. سر یہ بھی اسمیہ جملہ ہے، عاقبہ اس کا مبتدا ہے اور بھی ہے اور اس کے اوپر عطف بھی ہے. نحن نرزقک کا والعاقبۃ للتقوی، اور اسمیہ جملہ ہے، عاقبۃ اسم ہے. چلیے 3 اور رہ گئے جلدی سے، اور 10 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. صدف چلو. جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والی پڑھیے نا. وقالوا لولا یاتنا بآیات من ربہ اولم تاتہم بینات ما فی صحف الاول. وقالو اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں یاتنا نہیں لاتے کوئی نشانی بھی آیاتن نشانی من رب ہی اپنے رب کی طرف سے. اولم کیا نہیں یاتینے کا صحیح ترجمہ نہیں کرے، نہیں لائے، یہ ہو جائے گا سر. کیوں نہیں نہیں لا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لاتے کوئی نشانی. یہ نا کو کیا کر رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں، نا بھی ہے نا، یاتی نا بھی ہے نا. وہ لاتے ہمارے پاس. ہاں یہ بولو نا، پھر نا کو ایسے یہ مزے کا دکھتا ہے شاید آپ کو لنچ. وہ لاتے ہمارے پاس. ہاں کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس. لانا کیا ہے، بھی آیاتن جار مجرور متعلق آیتوں میں سے، آیت میں نے کیا قرآن آیت نہیں، نشانیاں جی کوئی معجزات نشانیاں جی میرے رب اپنے رب کی طرف. میرے ربی ہے اپنے رب کی طرف سے. من میں سے رب ہی جو رب کی نشانیاں جو ہیں تھک گئے تم. نہیں سر نہیں. من سے کس رب کے لیے ہی ہے، اس کے رب کی طرف اس سے. کے معنی ان کے معنی کون، یہاں خالو کون ہے سر وہ لوگ جو یہاں پیچھے انکار کرنے والے ہیں وہ سب وہ کہتے ہیں. وہ جن کے لیے حکم آیا تھا کہ وہ ما یقولون والی ایک آیت گزری نا بھی، اس کے اوپر آپ صبر کیجئے. وَاصْبِرْ مَا يَقُولُونَ، ہاں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ 130 ہے. وہ لوگ جو تھے جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ صبر کیجئے. اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو خالی آگے اور کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، دوسرے اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ اللہ کی کوئی نہ کوئی معجزے لاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے. اب ان کا اعتراض یہ تھا، اس پہ صبر کرنے کا حکم ہے
لولا یاتینا، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے، آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے، معجزوں میں سے، ان کے رب کی طرف سے، میرے رب بھی، ویسے اس کا رب بولیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اشارہ ہے، آپ کی طرف ہے، تو ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ ٹھیک ہے؟ جی جی ہوں، بالکل صحیح. اور کیا نہیں آئی ان کے پاس ہوں، بیناتن ہوں، کوئی نشانی ما فی الصحفی جو کہ ماں میں سے فی صحفی صحیفے میں سے ان کے پہلے، یعنی کہ جو کتاب ان کے پاس ہے، کیا اس میں ان کے پاس کوئی واضح نشانی نہیں آئی؟ یہ کیا ہے؟ یہ نشانی کس طرف اشارہ ہے؟ کون سی نشانی آئی تھی پچھلے صحیفوں میں؟ ان کی کتابوں میں کیا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ویری گڈ، بتایا؟ بشارت، آپ کے آنے کی بشارت، اور پھر آپ کے بارے میں تمام معلومات ہے نا، آپ کو کتاب دی جائے گی، وہ آخری شریعت ہوگی، آپ یہ ساری باتیں ہر نبی نے آپ کے آنے کی بشارت دی. تو کیا یہ بات تمہاری پچھلی کتابوں میں نہیں ہے؟ بتائی نہیں گئی. جی ٹھیک ہے، ابھی لاسٹ 2 ہے تو آخری میں کر لیے تھے، اگر نہیں بھی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بالکل لیٹسٹ ہے. ابھی کوئی ایک ملنا مجھے، I don't know. یہ نجیبہ کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہو گیا اس کا فون؟ نجیبہ آر یو دیر؟ نجیب. السلام علیکم سر. وعلیکم جی السلام. میری آواز ہاں برابر آ رہا جا رہا میرے پاس. جی سر میں کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انا اہلکناہم بعذاب بھلا من قبلہ بھلا نہیں ہے، عذاب من بھلا نہیں ہے. قبلہ. نجیبہ صحیح پڑھو، جی سر صحیح پڑھو، لا نہیں ہے. اچھی بات ہے. ولو انا اہلکناہم وہ لو، لا نہیں ہے، وہ لو. ہاں، ہاں انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ابھی ان نذل ونخزع. چلیے خالی ترجمہ کریے. جی اور اگر ان پلس نہ ہے سر، اور اگر ہم ان کو ہلاک کیے دیتے من قبلہم جیسا کہ پہلی قوموں کو کیے تھے، لخالو تو وہ کہتے یعنی مشرکین. لنچ کون سا ٹائم ہے وہاں؟ لنچ کا ہے، ڈنر کا ہے، صبح کا ہے، شام کا ہے نا؟ ڈنر ہو گیا، ڈنر ہو گیا سر. پھر عذاب ان کا کو کھائے ڈنر ہونے کے بعد. بعذاب من قبلہ. ابھی اس کو صحیح ترجمہ کر رہے تھے نا، کرتے کرتے ایک دم میرے کو تکلیف پہنچائے بغیر نہیں رہتے. جیسا کہ ہاں چلو پھر یہاں سے کرو شروع سے. اگر ہم ہلاک کر دیتے ان سب کو عذاب کے ذریعے سے، ہاں جیسا کہ من قبلی، جیسا ایسا کچھ نہیں، من قبلی ہی، اس سے پہلے اب یہ اس سے پہلے، ایک سیکنڈ، یہ اس سے پہلے کوئی مکمل جملہ نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بھیجے، آپ کو کلام دے کے بھیجے، قرآن دے کے بھیجے، ہدایت دے کے بھیجے، آپ پہنچا رہے ہیں. تو من قبل ہی جو آیا وہ یہاں پر صرف کس کے لیے آیا ہے؟ آپ سے پہلے، یعنی آپ کو رسالت عطا کرنے سے پہلے، آپ کو رسول مبعوث کرنے سے پہلے ان مشرکین کو ہم عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے. اہلکناہم، ہم ہلاک کرتے ان کو عذاب کے ذریعے، من قبل ہی، اس سے پہلے، میں نے آپ کی بعثت سے پہلے.
یہ کنڈیشنل جملہ ہے. اگر ہم ایسا کر دیتے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, کیا جواب دیتے تھے قیامت میں, یہ اس کا ذکر ہے یہاں پر کہ ہم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے. آپ کو ایک رسولی بھیج دیتا تو ہم ان کی اتباع کرتے, آپ پہ ایمان لاتے, قیامت پہ ایمان لاتے. تو اسی لیے وہ ذکر جس پہ وہ جو بھی کہتے ہیں اس کا ذکر پہلے کے آیتوں میں آیا. اب عذاب نہیں لانے کی, ان مشرکین کو سزا نہیں دینے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم میں بغیر کسی رسول یا نبی کو بھیجے کہ اس قوم پہ عذاب نہیں لاتے, اس کو سزا نہیں دیتے. پہلے رسول کو بھیجتے ہیں, وہ انکار کرتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, تو پھر ان کو عذاب. پھر یہاں سے شروع سے کرو, بہت اچھا جا رہے ہیں تم, ویری گڈ. ہاں پھر شروع سے سر. ولو اگر یہ شرط ہے ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ, کیا بات. اس سے پہلے کہ ہم پھر اس سے پہلے نہیں, نبی یہاں سے ترجمہ کرو. لو انا, اگر اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو عذاب کے ذریعے سے من قبل ہی, اس سے پہلے کہ اس سے پہلے آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے کر دیتے, لخالو, تو وہ کہتے, جواب شرط ہے یہ, ربنا, اے ہمارے رب, لولا ارسلتا, اگر آپ نے, لولا ارسلتا, آپ نے نہیں بھیجا, الینا, ہماری طرف, نہیں 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 فنتبع, نہیں 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 نہیں, جی یہ لو جو ہے یہ کیا معنی میں آ رہا ہے؟ لولا ارسلت الینا, لولا, اب یہاں پر یہ کوشچن استفہامیہ ہے, کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف رسول کو, ہے نا. اگر ہم ہلاک کر دیتے تو قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے تھے, لقالو, جو آج رسول کی بات کو نہیں مان رہے ہیں, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ان کے پر عذاب آ جاتا تو اللہ سے یہ سوال کرتے, کیوں نہیں ارسلتا, آپ نے بھیجا یا تو نے بھیجا, کیوں نہیں تو نے بھیجا, الینا, ہماری طرف, رسول. ٹھیک ہے, یہ سوال کرتے. پھر بولے لخالو, فنتبع, تاکہ ہم لخالو سے پڑھو, پیروی پھر بولو, کریں, معنی بولو. لخالو, لخالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا, تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب, آپ نے کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف کوئی رسول. ٹھیک ہے, فنتبع, اس کے گرامر وغیرہ آ رہی ہے, تاکہ بعد ہم میں بولنا. ہاں, تو اگر یہ کہتے اور کیا کہتے, فنتبع, تاکہ ہم اتباع کریں, آیت کا, آپ کی آیتوں کے, من قبلی, اس سے پہلے کہ ان کے, نزل, ہم ذلیل ہوتے, و نقضا, اور رسوا ہوتے. اب یہ نزل لو, اس دن ساجدہ تھے کلاس میں, بتائے تھے نزل, ذلہ اور نقضہ میں کیا نزل, فرق بتائے. نزل, ہاں, ذلہ اور نقضہ یا نقضا, قضیہ. نزلنا, ذلیل ہونا, نہیں, ذلیل نون تو ہونا, الگ چیز ہے, نزلنا, نون تو الگ چیز ہاں, ہے, نزلہ سے اس کا اچھا, ذلہ اور قضیہ, یہ نون تو سبجیکٹ کیا ہے. اپنے جی جی, اپنے اندر ہم شرم محسوس کرتے, اور یا پھر یہ جو قضیہ ہے دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل ہونا, اور ذلہ جو ہے اپنی نگاہوں میں ذلیل ہونا, اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرنا. تو اس سے اب اگر سمجھ میں تو پڑھ رہے ہیں تم, اس کے بعد تھوڑا سا اس کی بھی پریکٹس کرتے رہو. ارسلتا الینا رسولا میں کیا کیا ہے, فاعل کون ہے, ارسلتا کا فاعل کون ہے, فائل تا ہے سر, کا ہے. پھر یہ رسول اللہ تعالیٰ,
रसूल मफूल है, मफूल भी है। इलैना क्या है? इलाइना जार मजरूर मुतालिक है अब अरसलता। अब अच्छे हो जा रहे हैं तुम तो, शायद भी अच्छी हो जा रही है मालूम हो रहा है, आवाज भी कड़कदार है और बोल रहे हैं भी अच्छे। तो फिर फनत्तबा जी ये सर। नून क्या है? फना ना फनत्तबा ना जो है सर हम के लिए है, नहनु की जगह पे आ रहा है। फाइल है। नत्तबा हम इत्तेबा का फाइल है, तबा इत्तेबा का नफल है। हयातिका क्या है? आयत आयातिका आपके निशान, आपकी आयतों की, मैंने आपकी नहीं पूछ रहा हूँ, हयातिका क्या है नत्तबा का? नत्तबा का मफूल है सर। मफूल है। और फिर दो वर्ड मिलने से क्या है मफूल को, इसको क्या बोलेंगे हयातिका? जार मजरूर है सर। अरे दो नहीं मुजाफ मुजाफ है। हाँ, फिर ये एकदम तुम ऐसे बुरा फिसल के गिरते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता मेरे को। आप ये मुजाफ मुजाफिल है, इसका मफूल है, ठीक है। मिन कबली के है? मिन खबली जार मजरूर है। हाँ ना, हम इससे अब हम अगर वो रसूल नहीं आते तो हम जो जलील हुए और रुसवा हुए वो नहीं होते थे, तो आपने ये कहते थे, इसीलिए हम आपको भेजे हैं। उसके बावजूद भी हुआ। अब ये आखिरी आयत है, या लास्ट में हुई थी, टाइम भी खत्म होगा। और उसका बिल्कुल सिंपल यही है कि हर कोई इंतजार कर सर मैं रहा है। बोलूं? ओके अब नहीं, अब हो गया, टाइम भी हो गया। अब ये कोई इतना वो भी नहीं है। और आप उनसे कह दीजिए कि इंतजार करो, कौन सीधे रास्ते पे है, कौन हिदायत पे है, कौन इसमें छुपा हुआ है, कौन गुमराही पे है, और कोई कौन दूसरे रास्ते पे है। दैट्स इट, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि सूरह ताहा कंप्लीट हो गई, रिवीजन भी हो गया। अब फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास सूरह अल अंबिया हम करेंगे। उसकी पहली 15 आयतें, ये जहाँ पर ख़त्म हुआ उससे ये उसके तमाम सूरतों में से हैं। ये रिसालत की बात इसमें चल रही थी, तौहीद की, आखिरत की। पहली 15 आयतें सूरह अंबिया की पूरी रिसालत के बारे में हैं। और यही जो एतराज़ात हो रहे थे इसी का कनेक्शन है। तो नेक्स्ट क्लास तक 15 में से 2, 3, 4 इब्तदाई आयतें तैयारी करके आइए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और कल जुमे की क्लास में मैं आज तक इस क्लास में भी नहीं बताया, वो इर्रेगुलर वर्ब शुरू करने वाला हूँ। कोई एब्सेंट है जिसको आप जानते हैं तो उसको भी इत्तला दे दें। दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग वी नेवर टच्ड इवन इन द आफ्टरनून तफसीर क्लास और द इवनिंग क्लास में तो सवाल ही नहीं होगा, अभी शुरू हुई। Okay, so we will learn something about the irregularities of the verb. Okay, that's very important. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. वो तो उन्हें ड्राइव कर रही है शायद, दुआ तो क्या कर सकते, मैं कर देता हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हमको साबित क़दमी अता फरमाइए, फ़हम अता फरमाइए। जितने लोग किसी न किसी परेशानी में, उनकी परेशानियों को दूर कर दीजिए। कुरान से हमारे दिलों को जोड़ दीजिए, इसका पढ़ना, समझना, अमल करना आसान फरमा दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साजिदा ये उसमें डाल दिए वन नोट पे। जी सर पहली 3 आयतें जो हैं वो हो चुकी हैं, इंशाल्लाह आज और डाल दूंगी इसमें। अच्छा ठीक है, चलिए इंशाल्लाह। अब आगे आपको भी जी सर सीख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो, अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।